بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخرت کی تکلیف۔ عید کی آمد تھی۔ دونوں صاحبزادیاں اپنے شفیق باپ کے پاس آئیں اور بولیں، ابا حضور، عید کا دن قریب آ رہا ہے۔ ہمارے پاس پہننے کے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں وہ سب خراب اور پیوند زدہ ہیں۔ اس عید پر ہمیں بھی نئے کپڑے بنوا دیں تاکہ ہم بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ عید خوشی سے منا سکیں۔ باپ نے بیٹیوں کی بات سنی، ایک لمحے کے لیے سر جھکا لیا۔ چاروں طرف خاموشی پھیل گئی تھی۔ مہربان باپ دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اپنی بچیوں سے مخاطب ہوا، میری بچیوں، جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو لو اور عید کے روز یہی کپڑے پہن لینا۔ نہیں بابا جان، ہمیں نئے کپڑے بنوا کر دیں، عید پر سب نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ دونوں صاحبزادیوں کا اصرار بڑھ گیا تھا۔ وہ باپ جس نے کبھی اپنی پیاری اولاد کی کوئی بات رد نہ کی تھی، شفقت بھرے لہجے میں بولا، میری شہزادیوں، عید کا دن اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا دن ہے۔ اس دن نئے کپڑے پہننا فرض تو نہیں، لیکن صاحبزادیاں تھیں کہ ضد کیے جا رہی تھیں۔ جب دونوں کی ضد اور اصرار حد سے بڑھ گیا تو باپ نے کوئی جواب نہ دیا تو صاحبزادیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحبزادیاں روتے ہوئے باپ سے لپٹ گئیں۔ باپ تو پھر باپ تھا، آخر کہاں تک برداشت کرتا؟ باپ بھی کون؟ وقت کا خلیفہ، جی ہاں، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کی ایمانداری کی گواہی مدینے کی گلیاں دیا کرتی تھیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لا کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ آزار بند پیٹ کے پٹوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ خوبصورت لباس، وہ عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے، دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک و عنبر استعمال کرتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس و معطر اور خوش و خرم شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے، گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے۔ لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے، آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دیں اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈیوں، غلام اور سواریاں سب بیچ دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا اسی کو دھو کر پہن لیتے تھے۔ خلیفہ وقت اپنی صاحبزادیوں کے آنسو برداشت نہ کر پائے۔ دل بھر آیا۔ بیت المال کے نگران کو بلاوا بھیجا گیا۔ خلیفہ کہنے لگے، مجھے 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ چاہیے۔ نگران نے عرض کیا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ پیشگی تنخواہ وصول کر لینے کے بعد 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ تو فرینڈز، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور دوسرے پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔